یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا بڑھا کر مت کھاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز رکھا اور سود کو حرام فرمایا۔ اور جب بندے کے جسم میں ایک ناپاک لقمہ ہو، حرام اس کی اگر انکم حرام کی ہو یا حرام و حلال کی آمیزش ہو، اور جس کی وجہ سے اس کے جسم میں، اس کے بدن میں، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچتا ہو، کو اس کا وبال کتنا سخت ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص یوں دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، دعائیں کرتا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جس جسم کی پرورش حرام کے لقموں سے ہوئی وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اب ایک شخص حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، اور وہ پھر دعا بھی کرتا ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندے کی آمدنی حلال سے ہو، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جہاں اپنی عبادتوں اور عقائد کی اصلاح کے لیے بیانات کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس ملک میں رہنے والے، متحدہ عرب امارات میں رہنے والے، ہم یہ غور کریں، اور ملک پاکستان، ہندوستان، جہاں بھی آپ ہیں، کہ ہماری آمدنی، ہماری انکم کہیں اس کے اندر کوئی حرام کے ذرائع تو نہیں ہے۔ اور ایک بڑی تعداد ہے جو فائنانس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، بینکنگ کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے، بینکنگ کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہم اس مقام پر آ کر انٹرسٹ نہ لیں یا نہ دیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کوشش کریں گے ان ذرائع پر بات کرنے کی کہ کہاں کہاں ہم حرام میں انوالو ہو جاتے ہیں اور کن کن طریقوں سے بچا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے ذریعے اور اس کے جوابات کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ہم اس طرح کی غلطی میں نہ ہوں جس سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم سمجھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک فائنانس کی اگر میں بات کروں تو اسلامک فائنانس سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ کسی بھی طور پر یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کوئی شریعت کے خلاف کام کریں اور شریعہ کے جو لا ہیں ان کو آپ توڑیں۔ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں کے لا کی پاسداری کرنا، وہاں کے لا کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ ایسٹرن میں ہوں یا ویسٹرن میں ہوں۔ جو لا کسی بھی کنٹری کے ہیں، کسی بھی مملکت کے ہیں، وہاں اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ بینگ اے مسلم، ہم ایک پرٹیکولر ایک دائرے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود اور ہمارے لیے لا مقرر کیے ہیں، ہمیں اسی کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے، اس سے باہر ہم نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے مالیات کے معاملات میں، فائنانس میں بھی ہمارے پاس شریعہ کے لا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ کیا بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک ناجائز امر میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہم اس سے بچیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، چار چیزیں ہیں اس میں۔ ایک ہے کہ اگر انٹرسٹ لیا یا دیا جا رہا ہے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، نہ انٹرسٹ لینا جائز، نہ انٹرسٹ دینا جائز۔ دوسری بات کہ کسی ایسے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا کہ جو اس بزنس کی اپنی جو ایک ویلیو ہے یا اس بزنس کی اپنی جو ایک پوزیشن ہے، وہ ایسی ایکٹیویٹیز پر مشتمل ہے جن ایکٹیویٹیز کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی کسی ایسے بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا، وہاں پیسے لگانا کہ جو کام اس بزنس میں ہو رہا ہے ہمارا دین ہی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا الکوہل فیکٹری ہے تو الکوہل کی پرمیشن ہمارے ہاں نہ پینے کی اجازت ہے، نہ پلانے کی اجازت ہے، نہ اٹھانے کی اجازت ہے، نہ بیچنے کی اجازت ہے، نہ خریدنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہماری انویسٹمنٹ کسی بھی صورت میں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہو سکتی
کہ جس کا دین نے منع کیا ہو. فلم انڈسٹری میں ہماری فائنینسنگ نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے الکوہل میں نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے کلب ڈانس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں، اس طرح کے جو بزنس ہیں وہاں پر ہم فائنینسنگ نہیں کر سکتے یا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. وہاں ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انویسٹمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پیسے انویسٹ کریں اور وہاں سے پھر ہمیں پروفٹ ہو. تو جس جگہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ جگہ ہی صحیح نہیں ہے. یعنی جس جگہ آپ اپنا پاک اور صاف ستھرا مال لے کر جا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میرے پاس تو پیسے حلال کے ہیں تو جب میں حلال انویسٹمنٹ کروں گا تو مجھے حلال ریٹرن ہوگا، ہرگز نہیں. کیونکہ آپ جس کنویں میں جا رہے ہیں، آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں، آپ ایک پول میں، ایک سوئمنگ پول میں اگر سمجھے مثال کے طور پر سب پانی گندا ہے، تو اگر آپ نے ایک پانی صاف بالٹی ڈال بھی دی تو اس سے سارا پانی صاف تو نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کا جو ہے وہ بھی سارا خراب ہو جائے گا. تو وہاں سے جو بھی انکم آپ کو جنریٹ ہوگی وہ سب کی سب ناجائز ہوگی. تیسری چیز جس کو قرآن پاک میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، انما الخمر والمیسر، اور میسر، والانصاب والازلام، یہ چیزیں رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے. اور چوتھی چیز جس کو عربی میں غرر کہتے ہیں، یعنی انسرٹینٹی جہاں ہوتی ہے، یوں سمجھیں کہ کوئی بہت بڑا دھوکہ دینا، سامنے والی پارٹی کو دھوکہ دینا، 10 کی چیز جو ہے وہ اتنے میں بیچ دینا جتنے میں عام طور پر نہیں بیچی جاتی. تو یہ 4 چیزیں ہیں عام طور پر کہ جہاں آپ یوں سمجھیں کہ جس کی شریعت نے اور دین نے ہمیں اجازت نہیں دی، جس میں عام طور پر لوگوں کو ایک ہی چیز کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سود کا لین دین ہے وہ تو منع ہے اور جہاں سود نہیں ہے تو وہ منع نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جس طریقے سے جو ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں تو ایگریمنٹ کے اندر کوئی ایسی شرط ہونا جس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی، کوئی ایسی بات ہونا جسے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن وہ اسلامک فائنینسنگ کے خلاف نہیں ہوگی لیکن شریعت کے خلاف ہوگی. تو اسلامک فائنینسنگ میں جو 4 چیزیں عام طور پر نظر آتی ہیں وہ یہ کہ کہیں پر سود کا لین دین نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ انویسٹمنٹ جس جگہ کی جا رہی ہے وہ جگہ صحیح ہو، صاف ستھری ہو، کوئی ناجائز کام نہ کرتے ہوں، اور تیسری چیز میسر نہ ہو اور غرر نہ ہو. پہلی چیز پر ہم بات کریں گے کہ کیا انٹرسٹ لینا اور دینا کہ ہر صورت میں ناجائز ہوتا ہے یا اس میں کوئی پرمیشن کی بھی صورت ہے. تو دیکھیے سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اور فرمایا وحرم الربا، سود تو حرام ہے. سود کیا ہے؟ بنیادی طور پر سود یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لی جائے، یعنی دونوں ہم جنس چیزیں ہوں، ایک جیسی چیزیں ہوں اور ایک طرف زیادتی ہو، عام طور پر اسے سود کہتے ہیں. یا قرض ہو، لون ہو، اور لون کے اگینسٹ جو پروفٹ لیا جاتا ہے وہ سود ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے مقابلے میں نفع ہو وہ سود ہے. ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے. 6 چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد کہا مثلاً بھی مثلاً یدم بھی یدن، اگر دونوں برابر برابر ہوں، ایک جیسی کوالٹی کی ہوں تو ٹھیک ہے. والفضل الربا، اور جو زیادتی ہے وہ ناجائز ہے. تو گولڈ دینا اور واپسی میں زیادہ گولڈ لینا، جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینا، بھلے ہاتھوں ہاتھ ہو لیکن ایک طرف سے 22 کیرٹ کا گولڈ جو ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے 24 کیرٹ کا گولڈ جو ہے وہ کم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ 24 کیرٹ کے گولڈ کی ویلیو زیادہ ہے اور 22 کیرٹ کے ویلیو کم ہے. اس طرح بھی اگر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہوتا ہے. اسی طریقے سے سلور میں آ جائیں، اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ نمک ہے یا کھجور ہے یا اور چیزیں ہیں، دیگر اجناس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں بھی ہوتا ہے. لیکن اب عام طور پر ہمارے ہاں اجناس کا لین دین اس انداز میں اب نہیں رہا کے ذریعے ہی ہوتی. تو وہی اگزامپل میں دوں گا جو ہمارے ہاں رائج ہے، وہ یہ کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر پروفٹ ملے. آپ نے 1 ملین انویسٹ کیا ہے، آپ کی کوشش ہوگی کہ مجھے جب یہ واپس ملے 1 سال بعد تو مجھے 8-10%، 11%، 12% اس پر بلال بھائی آواز رک گئی شاید.
جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سود کب بنتا ہے اور کب نہیں بنتا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے، اور پہلے بھی ہم نے اس پر ڈیٹیل میں بات کی ہے، لیکن آج جو ہمارا خاص ٹاپک ہے وہ فائنینسنگ اور اسلامک فائنینسنگ سے متعلق ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہو گئی کہ کہیں پر بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ آپ کو پروفٹ انٹرسٹ کی شکل میں دے رہی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو چارج کر رہے ہیں، کسی نے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی ہے، آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو ریٹرن میں انٹرسٹ پے کر رہے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں تھوڑی سود کھا رہا ہوں، میں تو دے رہا ہوں۔ تو سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی حرام کے مرتکب ہیں۔ جس طریقے سے انٹرسٹ لینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ آ جاتی ہے کہ جس میں وہ بزنس کہ جس میں ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس کا دین نے، شریعت نے منع کیا، جس کی میں نے آپ کو مثال دی، الکوہل کی سیلنگ اور بائنگ، اسی طریقے سے سور کا گوشت بیچنا اور خریدنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں دین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب بندہ یہ سوچے کہ میں الکوہل خود تو استعمال نہیں کر رہا اور نہ ہی میں پورک خود استعمال کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں اور میں ایک پروفٹ لے رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ میں خود نہیں کر رہا، جس کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں وہ یہ کام کرتے ہیں یا فلم انڈسٹری چلاتے ہیں، تو اس کی بھی دین میں اجازت نہیں ہے۔ تو جس کی دین میں اجازت نہیں ہے وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرنا یہ بھی ناجائز، اور کسی کی انویسٹمنٹ کروانا یہ بھی ناجائز۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جو کام برائی کا ہے، جو کام گناہ ہے، وہاں نہ خود ہم جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ ایز اے بروکر بھی ہم لے کر نہیں جا سکتے۔ بروکر یہ سوچے کہ میں تو صرف 1-2% اپنا چارج کر رہا ہوں، باقی پیسہ اس کا، بزنس اس کا، میرا کام تو ان دونوں کو ملوا دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو کام ناجائز ہے اس کی بروکری بھی جائز نہیں ہے، تو ہم کسی کو وہاں پر انوالو بھی نہیں کر سکتے۔ دین اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا اور کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور جب آپ کسی ایسے بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مقصد تو آپ کا نفع کمانا ہے، لیکن دیکھا جائے تو آپ ان کے ساتھ بھی ان کو بھی ایک ہیلپ کر رہے ہیں، اگرچہ کہ مقصد آپ کا خود نفع کمانا ہے، لیکن یہاں بھی ان کے ساتھ تعاون تو ہے۔ اور جس کا دین نے منع کیا اور کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو کسی بھی ایسے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا کہ جو ناجائز امور پر مشتمل اور مبنی ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ چوتھی چیز، تیسری پہ میں بات کرتا ہوں میسر پہ، لیکن چوتھی چیز جو ہے غرر۔ غرر کیا ہے؟ غرر کو عام لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ ہے دھوکہ دینا، سامنے والے کو دھوکہ دینا، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور دین اسلام نے اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں دی۔ کہ دھوکے کی صورت بعض اوقات تو یہ ہوتی ہے کہ بات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، یعنی کچھ چیزیں اس کی چھپا کر رکھی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر کچھ نہ کچھ ہڈن ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ چارجز ہڈن ہوتے ہیں، لیکن یہاں چارجز کی بات نہیں، بلکہ پوری ڈیل کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہڈن ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کلیئر نتائج تک نہیں پہنچ سک رہا، اور اس کا مقصد سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے، اور اس کو 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 مہینے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اچھا یہاں پر تو یہ بھی تھا، یہاں پر تو یہ بھی تھا۔ مثال کے طور پر میں ایک بزنس کرتا ہوں اور میں کسی کی انویسٹمنٹ اپنے پاس کرواتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس بزنس میں پروفٹ کے چانسز بھی ہیں، لاس کے بھی ہیں، اور لاس ہونے کے جو چانسز ہیں اس میں یہ صورتیں ہو سکتی ہے۔ سامنے والا آیا جو اس کو میں نے سارا میٹھا میٹھا تو دکھایا کہ پروفٹ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، اور اس کو بالکل اس طرف نہیں دکھایا کہ جہاں پر نقصان کے اندیشے ہیں یا کہاں کہاں نقصان ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کری، اور اس کو بالکل ہی وہ رکھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کو ایسا چارج کیا کہ جیسا عام طور پر نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ادارہ ہے اور وہ عام طور پر ایک نارمل فیس چارج کرتا ہے اپنے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، مگر کسی ایک کے ساتھ اس نے ایسا کیا کہ دھوکے سے اس سے 10 گنا زیادہ یا 20 گنا زیادہ یا 50 گنا زیادہ فیس چارج کر لی، تو یہ بھی غرر ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو جہاں جہاں دھوکہ ہوگا تو مسلمان خود نہ دھوکہ کھائے اور نہ کسی کو دھوکہ دے، بلکہ کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، نان مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔
جی ہاں، نان مسلم کو بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. جو لین دین کے معاملات ہیں اس میں ایک حد تک کہیں کہیں کسی چیز کی اجازت ملتی ہے جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو، لیکن دھوکہ دینا تو نان مسلم کو بھی جائز نہیں ہے. تو مسلمان کو دھوکہ دینا کیسے جائز ہوگا؟ تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب میں بات کروں گا دوبارہ کہ انٹرسٹ کے پے کرنے کے حوالے سے یا انٹرسٹ چارج کرنے کے حوالے سے کہاں پرمیشن کی صورت بن سکتی ہے. دیکھیے، سود تو لینا دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہی معاملہ جس کو عام لفظوں میں سود کہتے ہیں، اگر یہی معاملہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان ہو رہا ہو، کوئی ڈیل ایسی ہو جو ایک مسلم اور ایک نان مسلم کے درمیان ہو رہی ہے، اور وہ دونوں کسی بات پر ایگری کر لیتے ہیں اور اس میں مسلمان کا فائدہ ہے، اس بات میں مسلمان کا فائدہ ہے، اور جو نان مسلم ہے اس کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ پروفٹ لینا اور یہ نفع لینا مسلمان کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو انٹرسٹ نہیں کہتے. مثال کے طور پر یہ اسلامک فائنینسنگ نہیں ہے، لیکن یہ ایک حلال کا ایک راستہ اور ایک طریقہ ہے کہ ایک مسلمان کہیں ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کسی ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ جو سامنے والی جو پارٹی ہے یا جو کمپنی ہے وہ نان مسلم کی ہے، اور وہاں سے اس کو ایک فکس پروفٹ آتا ہے. تو یہ فکس پروفٹ لینا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ربا بین المسلم والحربی، مسلمان اور حربی کافر کے درمیان کوئی سود نہیں ہے. یعنی جو سود کی اور ربا کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ دو مسلم کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ ایک مسلمان ہو اور سامنے والا نان مسلم ہو تو وہاں سود نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک پروفٹ ہے، مسلمان کے لیے اس کا لینا جائز ہے، اور نان مسلم چونکہ دینے پر راضی ہے تو مال کافر برضائے کافر لیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو ہم اسلامک فائنانس میں نہ کہیں پڑھتے ہیں نہ کہیں بیان کرتے ہیں. یہ ایک ضمناً ایک بات چلی تو میں نے عرض کر دی. تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جناب فائنینسنگ اگر یہاں ہو، انٹرسٹ میں ہو تو ناجائز ہے. اسی طریقے سے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہو کہ جو ایکٹیویٹی جس کو اسلام پسند نہیں کرتا وہاں ہو تو ناجائز ہے، میسر ہو تو ناجائز ہے، غرر ہو تو ناجائز ہے. لیکن تو پھر الاؤ کہاں ہے؟ ہم یہ چاروں چیزیں نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ اب جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنے لیے پروفٹ لے سکتے ہیں، ان طریقوں سے کمایا جا سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ دین نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ دیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ کر لیں. تو انویسٹمنٹ کا مقصد ہے پروفٹ کو حاصل کرنا. اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ ہو جائے، یعنی پارٹنرشپ ہو جائے مضاربہ کی شکل میں، یا جوائنٹ وینچر ہو جائے مشارکہ کی شکل میں، یا لیزنگ ہو جائے اجارہ کی شکل میں. ان تینوں کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مشارکہ کیا ہے اور مضاربہ کیا ہے اور لیزنگ اور اجارہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز مضاربہ. مضاربہ یہ ہے کہ ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف سے کام ہوتا ہے، دوسرے سامنے والی جو پارٹی ہے وہ کام کرتی ہے آپ کے لیے. جیسے کہ ایک بینک ہے، وہ بینک ایک اسٹاک، بینک جو ہے وہ لوگوں کے پیسے لیتا ہے اور ایک پول بناتا ہے، اور لوگوں کے پیسے سے وہ آگے کوئی نہ کوئی پراپرٹی میں کام کرتے ہیں یا کسی اور چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں بینک کا اپنا پیسہ عام طور پر انوالو نہیں ہوتا. جتنا کا جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے. تو پیسہ اگر لوگوں کا ہو، ایک پارٹی کا پیسہ ہو یا 10 20 25 50 پارٹیوں کا پیسہ ہو، لیکن جو فریق ثانی ہے، جو سیکنڈ پارٹی ہے، اس کا پیسہ نہ ہو بلکہ اس کی ایکسپرٹیز ہو، اس کی محنت ہو، اس کی سوچ ہو، اس کا ایکسپیرینس ہو، تو یہ مضاربہ کی صورت بنتی ہے. اس کے اصول ہیں کہ مضارب کے لیے، جو کام کرنے والا ہے، اس کے لیے کتنا پروفٹ لینا جائز ہے اور کتنے کے بعد اس کو الاؤ نہیں ہے لینا. عام طور پر یہ سمجھیں کہ 50% سے زیادہ پروفٹ جو ہے وہ ملتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کا پیسہ ہے، جنہیں رب المال کہا جاتا ہے. اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو جو ملتا ہے وہ 50% سے کم ملتا ہے. بینک تو 2-3% چارج کرتا ہے، باقی 98% وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو یا اکاؤنٹ ہولڈر کو یا انویسٹمنٹ ہولڈر کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ پروفٹ دیا جاتا ہے. لیکن وہ
جو شیئرنگ ہے پروفٹ اور لاس کی وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ ریشو پر ہوتی ہے. وہ ریشو 98:2 بھی ہو سکتا ہے, 97:3 بھی ہو سکتا ہے, اور جو پروفٹ کا ریشو ہوتا ہے وہی لاس کا ریشو ہوتا ہے. اور جو پروفٹ اور لاس کا جو ریشو ہے وہ مشارکہ میں تو سیم ہوتا ہے, لیکن مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ مضاربہ میں سارا کا سارا لاس یہ ان کا ہوتا ہے جن کا پیسہ ہے. جو کام کرنے والا شخص ہے وہ لاس میں شریک نہیں ہوتا جبکہ اس کا قصور نہ ہو. اگر اس کا قصور نہیں ہے, اس کی غلطی نہیں ہے, تو وہ لاس میں شریک نہیں ہوگا. یعنی مضاربہ کی کنڈیشن میں بینک لاس میں شریک نہیں ہوتا, بلکہ اگر لاس ہونے کی صورت میں وہ لاس ڈیوائیڈ ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کی انویسٹمنٹ ہے, جن کے اکاؤنٹس ہیں, جن کے شیئر ہیں, جن کا پیسہ ہے, ان لوگوں پر یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور بینک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ بھی اس کا کم ہوتا ہے, یعنی بینک کو کم پروفٹ ملتا ہے یا جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کا پروفٹ کم ہوتا ہے, اور جو لوگ ہیں جن کا پیسہ ہے ان کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے نسبتاً, کیونکہ پیسہ ان کا ہے. دوسری ایک صورت یہ ہوتی ہے جو آپ اور میں یا کوئی بھی مل کر سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ ہو اور جوائنٹ وینچر ہو. یعنی آپ کی بھی انویسٹمنٹ ہے, میری بھی انویسٹمنٹ ہے, آپ کی بھی انویسٹمنٹ ہے, بینک کی بھی انویسٹمنٹ ہے, سامنے والے ادارے کی بھی انویسٹمنٹ ہے, آپ کی بھی انویسٹمنٹ ہے, اور ہر ایک کو اپنے اپنے کیپٹل کے حساب سے جتنا جن کا کیپٹل انوالو ہے اس حساب سے کیپٹل ریشو پر جو ہے وہ پروفٹ اور لاس مل رہا ہوتا ہے. جتنا پروفٹ ہوتا ہے اتنا ہی لاس ہوتا ہے. اور کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیپٹل کم زیادہ ہوتا ہے, اوپر نیچے ہوتا ہے, اور پروفٹ بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ریشو آپ کا کیپٹل کا ہو وہی پروفٹ کا ہونا چاہیے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپس میں جو طے ہو جائے, سب جس پر ایگریمنٹ کر لیں اور سب جس پر ایگری ہو, تو وہ جو ایگری اماؤنٹ ہے یا ایگری ریشو ہے اس ریشو پر پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ ہو سکتی ہے مشارکہ کی صورت میں. لیزنگ اجارہ وہ یہ ہے کہ اجارے کا مطلب ہوتا ہے کہ کرائے پر یا لیز پر کوئی چیز دینا یا لینا, اور اس میں اجارہ بھی ہے اور اجارہ منتہیہ بالتملیک بھی ہے کہ آپ کوئی چیز رینٹ پہ لیتے ہیں, اور یا آپ اگر کہیں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اب یوں سمجھ لیں کہ پیسہ آپ کا ہے اور آپ نے ایک پراپرٹی لی, اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو, اور آپ نے پراپرٹی لینے کے بعد اس کو آگے لیز پر دے دیا. دو صورتیں, ایک تو لیز پر دے دیا کہ آپ کو وہ رینٹ اس کا ملتا رہے, پراپرٹی آپ کی رہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ رینٹ ایز اے رینٹل آپ کو ملتا رہے, مگر ایک آپ کے اور سامنے والی پارٹی کے درمیان ایک اور معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اگر آپ اس طرح اس کا رینٹ دیتے رہے اور اجارہ دیتے رہے تو یہ پراپرٹی آپ کی ہوگی, اور میں آپ کو 100 یا 200 یا 500 یا 1000 درہم میں یہ پراپرٹی میں آپ کو سیل آؤٹ کر دوں گا. تو 10 سال یا 15 سال گزر جانے کے بعد جس طریقے سے عام طور پر ہوم فائنینسنگ میں اسلامک بینک کرتی ہے, وہ یہ کہ اجارہ ہوتا ہے, اور اجارے کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ منتہیہ بالتملیک ہوتا ہے, یعنی مالک بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی فائنینسنگ کی ایک صورت ہے, اس میں بھی نفع کمایا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو کنفرم ہے کہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کیونکہ دیکھیں پہلی دو صورتوں میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پروفٹ کتنا ملے گا یا نہیں ملے گا یا لاس ہوگا, لیکن یہ جو تیسری صورت ہے اس میں آپ کو تقریباً آپ سیف رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا آپ نے پیسہ دیا اس پیسے سے کوئی نہ کوئی یا تو کوئی پراپرٹی لے لی گئی یا پراپرٹی میں ایک پارٹ لے لیا گیا جو آپ کے لیے ہو گیا, اور اب اس کا پروفٹ آپ کو آتا رہے گا, وہ اپنی جگہ پر رہے گی. یہ صورت ہوتی ہے. یا پھر آپ کا اور بینک کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اتنے ٹائم تک بینک آپ کو اس طریقے سے پے کرے گا, اور پے کرنے کے بعد آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کی پہلے سے ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ اگر $500,000 ہے تو آپ کو اتنے سال میں یہ 5 لاکھ کی جگہ آپ کو 6 لاکھ مل جائیں گے, یا 6.25 لاکھ مل جائیں گے, یا 6.25 لاکھ مل جائیں گے. یہ ویری کرے گی مارکیٹ, اگر رینٹل مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس سے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن یہ تینوں طریقے جائز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دیگر طریقے بھی ہیں, لیکن عام طور پر جو مارکیٹ میں جو پریکٹس ہے وہ مضاربہ, مشارکہ یا اجارہ اور اجارہ منتہیہ بالتملیک کی ہے اسلامک فائنانس کو لے کے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ جو بھی طریقہ ہو اس میں وہ 4 باتیں نہ ہوں. نمبر 1 یہ کہ کہیں پر بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ سود, اگر دونوں مسلمان ہیں تو سود انوالو نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد. تیسری چیز یہ کہ انٹرسٹ سود نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں, ایسے بزنس میں آپ کا پیسہ نہ ہو کہ جس کا شریعت نے اور دین نے منع کیا ہو,
اور چوتھی چیز جس کا میں نے آپ کو کہا المیسر، جس کا میں عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے جوا، یا جوئے سے ملتی جلتی چیز کے جس طریقے سے مختلف لاٹری چلتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب سب 50 یا 100 درہم دیں، اور اس کے بعد جس کا بھی نام نکلے گا تو وہ انعام کی صورت میں اس کو 1 ملین 2 ملین 3 ملین مل جائیں گے، اور باقی سب فارغ۔ تو باقی سب کو یوں دکھ نہیں ہوتا کہ ہم نے 50-100 درہم ہی دیے ہیں، حالانکہ یہ سیدھا سیدھا صحیح ہے، جوا ہے جو کہ ناجائز ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا منع فرمایا۔ جس طرح شراب حرام ہے اسی طریقے سے جوا بھی حرام ہے۔ تو جوا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسمال اماؤنٹ دیتے ہیں کہ جس کے جانے کا بھی آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، کیونکہ وہ اسمال اماؤنٹ ہے اور آپ ایک رسک کھیلتے ہیں۔ لیکن مل جانے کی صورت میں باقی سب کو کچھ بھی نہیں ملتا اور آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہاں پر بھی ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، یعنی نہ ہم وہ لاٹری خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی اگر کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن اگر وہ لاٹری سسٹم چلاتے ہیں تو ہم اس میں اس کا پارٹ بھی نہیں بن سکتے، اس کے شیئرز بھی ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ایک نان اسلامک ایکٹیویٹی ہے، تو جس میں ہم کسی بھی طریقے پر انوالو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جوا نہیں ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو کہ جس کا دین نے منع کیا ہو، جیسے الکوہل اور میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری، یا جن چیزوں کا کھانا منع ہے، جو حرام ہے جو کھانے، ان میں سے کہیں پر ہمارا پیسہ انوالو نہ ہو رہا ہو۔ تو عام طور پر اس کے علاوہ جو باقی جگہیں ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، وہ جائز ہیں۔ اور ان کا بدل کیا ہے یا ان کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، یا کس طریقے سے ہم ان کو چھوڑ کر بھی کما سکتے ہیں، اس کے میں نے آپ کو طریقہ بتائے، اگرچہ شارٹ میں ہی۔ اور اگر آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، تو جس کو انوالومنٹ ہے وہ الگ سے سمجھ سکتا ہے کہ مشارکہ کے ذریعے یا مضاربہ کے ذریعے یا اجارہ کے ذریعے، اجارہ منتہیہ بالتملیک کے ذریعے وہ حلال طریقے سے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی پریزنٹیشن تھی اسلامک فائنینس پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے، کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔ مزید اس پر مجھے لگتا ہے کہ بات چلتی رہے گی جب آپ لوگوں کے سوالات، اور میں نے آج یہی سوچا تھا کہ ہم آ چکے یہ ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پینل ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس، خصوصاً ہمارے ساتھ جو ہے جو لوگ شریک ہیں ان میں فائنینس کے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، جیسے بشیر بھائی ہیں، سرفراز بھائی ہیں، اسی طریقے سے محمد علی بھائی ہیں، افتخار بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو فائنینس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور کام کرتے ہیں دن رات، جن کی فیلڈ ہی یہی ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، اور اس کی روشنی میں پھر انشاءاللہ عز و جل اگر کچھ سوالات ہیں تو ان کے بھی جوابات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ تو آج لیکچر کو مختصر رکھنے اور زیادہ ٹائم سوالات و جوابات کو دینے کا مقصد یہ کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس پر بات ہو سکے اور اس کے جوابات دیے جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد علی بھائی کو اگر لے لیں۔ جی علی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایل سی کے حوالے سے ایک آپ سے سوال تھا کہ جو ہم لوگ یہاں پہ دبئی میں شپمنٹس وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں تو ایل سی کے تھرو کرتے ہیں، اور جب شپمنٹ یہاں آ جاتی ہے اس کے بعد بینک سے ہمیں وہ ڈاکیومنٹ لینے ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹ ریٹائر کروانے ہوتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ یا تو ہم بینک کو پیمنٹ دے دیتے ہیں یا پھر بینک ہمیں ایک ٹیمپریری لون دے دیتی ہے 1 مہینے کا یا 3 مہینے کا، کہ جب تک وہ ہمارا مال سیل ہو جائے تو پھر ہم اس کے پیمنٹ سے بینک کے لون کو پے آف کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اسلامک فائنینس کے اندر لے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہو جائے، چونکہ ابھی تو ہم لوگ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں اس پہ بیسکلی۔ یعنی ایل سی اس میں 10 دن کا بھی ہو تو 10 دن کے لیے بھی یہ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ جی جی، جب تک آپ کا مال نہ بک جائے، اگر آپ نے کسٹمر کے بھی منگایا ہے اور کسٹمر کو اپنے سیل کرنا ہے، کسٹمر سے پیسے آئیں گے آپ کے پاس، اس کے بھی تقریباً منیمم 10 سے 12 دن لگتے ہیں نا، ورکنگ ڈیز، تو وہ انٹرسٹ آپ کو پھر اپنے بینک کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ اسلامک بینکنگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک حل تو یہ ہے کہ اگر آپ، لیکن شاید آپ کے لیے اتنا فیزیبل نہ ہو، بلکہ ہر آدمی کے لیے کہ جس پہلے سے ہی بزنس کر رہا ہے اور اس کی ایل سیاں کھل رہی ہیں اور ایک بینک سے اس کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوتا سوئچ کرنا
اسلامک بینک کی طرف. لیکن اگر وہ اسلامک بینک کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دن کا انٹرسٹ چارج کر رہا ہے آپ سے کنونشنل بینک، اسلامک بینک اس کی یہ صورت کریں گے، اسلامک بینک والے جو میری معلومات ہے، کہ یا تو وہ تورق کے آپشن پر جائیں گے، یعنی مانیٹرائزیشن کے آپشن پر جائیں گے، یا پھر یہ کہ یہ آپ کو 10 دن کے لیے یہ پہلے سے ہی ایک مہینے کا بنا لیں گے، 10 دن کا نہیں بلکہ سیف سائڈ جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک مہینے کا ایک ایسا شریعہ پلان دیں گے کہ جس میں آپ انٹرسٹ انوالو نہیں ہوگا، کسی تیسری پروڈکٹ کو انوالو کر وہ یہ کریں گے کہ آپ کا جو پیسہ ہے، پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوگا، بلکہ مثال کے طور پر آپ نے 1,10,000 درہم دینا ہے، تو 1,10,000 درہم کا آپ کو وہ سلور یا 1,10,000 درہم کا وہ آپ کو اسٹیل یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کو دلا کر اور خود وہ 1,05,000 میں خرید لیں گے، اور 5,000 جو آپ اوپر کا دے رہے ہیں وہ آپ کیش کے اگینسٹ میں یا پیسوں کے اگینسٹ میں نہیں دے رہے، بلکہ اب آپ جو وہ دے رہے ہیں وہ اسٹیل کے اگینسٹ میں دے رہے ہیں. یعنی ایک وہ شرعی طریقہ، ایک ہیلا کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ دینا اور ان کے لیے لینا جائز ہو جائے گا. لیکن شاید اتنا پاسبل نہ ہو آپ کے کیس میں کہ آپ بولیں یار صرف 10 دن کا ہی تو معاملہ ہے اور 10 دن کے لیے ہم کیوں اس طرف جائیں. تو اگر یوں کر لیا جائے کہ آپ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایل سی کو ڈیفر کر لیں 90 ڈیز کے لیے. آپ کا مائک شاید بند ہو گیا. علی بھائی جی میوٹ ہو گیا تھا. جی علی اس بھائی میں ڈیفرڈ، اگر آپ کو ڈیفرڈ ایل سی کھلوانی ہے تو پہلے آپ نے جس سے مال خریدنا ہوتا ہے آپ کو پہلے اس سے بات کرنی پڑتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈیفرڈ ایل سی کھلوانا چاہتا ہوں 90 ڈیز کی یا 60 ڈیز کی یا 30 ڈیز کی. پھر وہ آپ کو الاؤ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈیفرڈ ایل سی کھلوا لو. پھر آپ کو بینک کو امیڈیٹ پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کے اندر بینک بھی آپ کو الاؤ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈاکومنٹس لے کے ایکسیپٹنس دے دو. ڈاکومنٹس کی ایکسیپٹنس مطلب ہے کہ پھر آپ بینک کو 90 ڈیز کے بعد آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اس جو میں بھی یہ ایل سی سمجھتا شامل ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف ایک یہ لاس شاید ہوتا ہو کہ 100 روپے والی چیز جو ہے وہ 103 میں یا 104 میں پڑتی ہو، کیونکہ پرچیزر کو پیمنٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ 90 ڈیز دیر سے مل رہی ہوگی، کیونکہ آپ کا بینک وہ سامنے والے بینک سے بھی 90 ڈیز کا ٹائم لے رہا ہوگا، تو شاید جی جی کہیں پر بھی انٹرسٹ نہ یہ دے رہے ہوں گے نہ وہ دے رہے ہوں گے. لیکن ایسی صورت میں آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کی ویلیو یا اس پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اگر پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھتی ہے لیکن ہے جائز طریقے سے تو یہ تو کیا جا سکتا ہے. یعنی سب کے سمجھنے کے لیے میں عرض کر دوں کہ اگر 100 روپے کی چیز چلی کسی ملک سے اور یہاں وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد آپ نے بینک کو پیسے دیر سے دیے، پیمنٹ دیر سے کی، تو وہ 100 کی چیز آپ کے لیے 102 کی ہو گئی. لیکن یہ جو آپ نے 2 روپے اوپر کے دیے یہ ہے سود، جو کہ ناجائز ہے. اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ہی بینک کو کہہ دیا کہ میں 3 مہینے بعد پیسے دوں گا. اس بینک نے جہاں سے مال چلا ہے، جہاں سے ایل سی کھلی ہے، وہاں بھی کہہ دیا ہم 3 مہینے بعد پیسے دیں گے. انہوں نے آگے پرچیزر کو بھی کہہ دیا پیسے ملیں گے 3 مہینے بعد. جب اس کو پیسہ آج مل ہی نہیں رہے اور 3 مہینے بعد ملیں گے تو کاسٹ اس نے 100 سے بڑھا کر 105 کر دی یا 103 کر دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کیش کی قیمت اور ہوتی ہے اور ادھار کی اور ہوتی ہے، اور اس پر آپ بھی ایگری ہیں وہ بھی ایگری ہیں. تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک فائنینسنگ میں تو نہیں آئے گا، لیکن یہاں اسلامک فائنینسنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مطلب یہاں کوئی ایسا حرام اور ناجائز والا کام ہو ہی نہیں، بلکہ یہاں تو سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی اور آپ کو ایک 90 ڈیز کا ایک ریلیکسیشن پیریڈ مل گیا، بلکہ آپ 90 ڈیز تک اس پیسوں سے کچھ اور بھی بزنس کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں اور بھی گھما سکتے ہیں اور کہیں اور انوالو کر سکتے ہیں. افتخار بھائی کچھ جی علی، میں اس میں اصل میں انکلوڈ ہونا چاہ رہا تھا چیٹ میں کہ السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بیسیکلی اسی ڈیفرڈ کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفرڈ میں جو ہے جب اگر ہم ڈیفرڈ کی ان سے لیتے ہیں، ڈیفرڈ ایل سی لینا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی وہ چارجز دیتے ہیں، اس کے ریٹ پھر وہ ڈفرینٹ دیتے ہیں ہمیں. اچھا، اس پہ جو چارجز دیتے ہیں، اس پہ جو وہ جو چارجز ہیں وہ ایک فکس چارجز ہیں یا پھر وہ ویری کرتا ہے اماؤنٹ کے ساتھ؟ نہیں، وہ بیسیکلی پرسنٹیج دیتے ہیں ڈیفرڈ کی، اور اب یہ ہمیں نہیں پتا وہ ویری تو نہیں کرتا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہم کسی سے بولیں گے جی ٹھیک ہے مجھے آپ جو ہے 90 ڈیز کی ڈیفرڈ دے دیں، تو پھر جو ہمیں جو پیمنٹ ہوتی ہے پھر وہ پیمنٹ کے ساتھ مزید بھی ہمیں چارج انکلوڈ ہوتی ہے سرٹن پرسنٹیج، اور پھر ہمیں وہ ڈیفرڈ کی جو نا وہ ریٹ ملتا ہے ہمیں. وہ میرے خیال ہے 0.25 یا اس طرح سے، جو بہت ہی ایک نارمل یا جس کو کہیں گے کہ ایک منیمم چارجز جو ہوتی ہے یا کیا نہیں، یہ جو منیمم چارج چارجز کریں. نہیں، اچھا، منیمم چارجز نہیں ہوتے برابر، اچھے نہیں، خاصے اس میں چارجز تو ہوتے ہیں.
اس میں تو بلال بھائی اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ادھار والی بات ہو گئی نا کہ میں 90 دن بعد پیسے دوں گا تو ادھار کا ریٹ ہوتا ہے. منصوری بھائی میں کچھ اس میں کچھ بولوں ایک چیز. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں بہت افتخار بھائی میرے خیال ہے کمپلیٹ کر لیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو چارج ابھی بھی لے رہے ہیں ڈیفرڈ کرنے کے بعد بھی وہ چارج کتنا لے رہے ہیں ابھی جو دیکھیں ہاں ابھی جو وہ چارج لیتے ہیں وہ تو ایک ہمارا ٹوٹل فیسلٹی پہ جو ایک چارج ہمارا ان سے طے ہوتا ہے کہ جی اتنے جو ہے نا سال کی اتنی پرسنٹیج ہے, مثال کے طور پہ جو سال کی جو ہے 3% ہے یا 2% ہے 4% ہے 6% نارملی ہوتی ہے 6 سے 7%, اور اس پہ پھر اگر وہ ہم ایک مہینے میں دے دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو 12 سے ڈیوائڈ کر کے وہ پرسنٹیج پہ ہم سے چارج لیتے ہیں وہ تو ایک چارج اس حساب سے ہوتے ہیں اس کے چارجز. یعنی وہ بھی تو سیدھا سیدھا پھر یہی ہوا کہ وہ یعنی آپ کو ایک لون فیسلٹی دے رہے ہیں اور اس کا چارج لے رہے ہیں, یعنی یہ جو چارجز ہیں یہ کوئی اکاؤنٹنگ کے یا بک کیپنگ کے یا ایک سروس دینے کے چارج نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پراپر لون آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چارجز ہیں یہ اگینسٹ لون ہے. جی اگینسٹ فیسلٹی چارجز ہوتے ہیں بیسیکلی. فیسلٹی کون سی مطلب وہ لون دینے کی فیسلٹی جو ہمیں یہ مطلب جو اماؤنٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں کہ اتنے تک کی ایل سیز آپ کھول سکتے ہیں ہمارے پاس سے, جو فیسلٹی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر چارجز ہوتے ہیں ان کی, اس کی وہ اینول فی ہوتی ہے ان کی. دیکھیں ایک تو ہے اینول فی جو کوئی بھی بینک یا کوئی بھی ادارہ لیتا ہے کہ ہم آپ کو یہ کارڈ یا یہ فیسلٹی دیتے ہیں, آپ چاہے اویل کریں یا نہ کریں آپ کو ایک اینول فی دینی ہے, وہ جائز ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو جب آپ اس کی قسطیں کرواتے ہیں تو آپ ایک اماؤنٹ دیتے ہیں, ایک سروس چارج دیتے ہیں, وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر ایک ایسے چارجز ہیں کہ اگر آپ نے اتنا لون لیا تو اتنا اور اتنا لون لیا تو اتنا, یا 2% یا 5% یا 7%, اور اتنے مہینوں کے لیے ہو تو اتنا اور اتنے مہینوں کے لیے تو اتنا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سیدھا سیدھا سود ہے, کیونکہ اب جو فیسلٹی دی جا رہی ہے وہ لون فیسلٹی ہے اور لون فیسلٹی کے اگینسٹ چارج کیا جا رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے تو ناجائز ہے. لیکن اگر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اینول فی ہے یا ڈاکومنٹیشن فی ہے تو اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں علی یہاں پہ علی آپ اگر تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں, یا شاید سوری بھائی ہیں وہ شاید کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ اور بتا دیں ڈیفرڈ کے حوالے سے, ڈیفرڈ کے جو چارجز ہوتے ہیں مزید کس طرح سے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے چارجز. دیکھیے جی منصوری بھائی. اچھا میرا کہنے کا مطلب جو بھائی نے سوال پوچھا تھا نا, وہ انہوں نے یہ پوچھا تھا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایل سی کھلتی ہے اس کے بعد جب نیگوشیٹ کرتے ہیں تو بینک ان کو پیمنٹ کرتا ہے, جب بینک پیمنٹ کرتا ہے تو وہاں سے انٹرسٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہی بات ہے بھیا, جی وہ یہی بات ہے نا, سنیں یہی بات ہے نا سائڈ. یہ میرے خیال میں علی بہتر ایکسپلین کریں. ہاں تو اس کا جو تھا نا, ہم نے جو میں بھی یہ کرتا تھا, ہم نے پھر یہ سولوشن نکالا تھا کہ ہم نے جو ہے نا بینک کو بول دیا تھا کہ جب آپ نیگوشیٹ کرو گے تو ہم سے جو ہے نا پیسے آپ لے لو, تو انٹرسٹ نہیں لگے گا, ورنہ یہ 100% انٹرسٹ ہے ہی, ہر صورت میں انٹرسٹ ہے. یہی ہے نا میں نے جس بتایا کہ جس طریقے سے اگر اینول فی ہے جس نہیں کے اینول فی چانسز نہیں کم ہوتی ہیں, اس میں, اینول فی نہیں ہے بلکہ یہ تو لون فیسلٹی ہے, 100% انٹرسٹ ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. جب ہماری نیگوشیٹ وہ کرتا تھا بینک نا, جب ان کو پیمنٹ دیتا تھا اس سے پہلے ہم ان کو پیمنٹ دے دیتے تھے بینک, ہم اس کو نہیں کرتے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل, اس وقت ہمارے اکاؤنٹ میں ڈیفینیٹلی اتنے پیسے نہیں ہوتے چونکہ والیوم کے نیچر ڈیفرنٹ ہے. تو پھر آپ انٹرسٹ ہے نا, ایک آپشن تھا, وہ انٹرسٹ ہے, بالکل انٹرسٹ ہے, بالکل اوائڈ کرنے کے لیے. جی علی بھائی کمپلیٹ کریں. وہ تو 100% انٹرسٹ ہے ہی بالکل, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بلال بھائی سے مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم اس سائڈ ایل سی کی جگہ ہم ڈیفرڈ ایل سی لیں, یعنی ہم سپلائر سے پہلے ہی بات کر لیں کہ ہم اس کو جو پیمنٹ دیں گے وہ 30 ڈیز یا 60 ڈیز یا 90 ڈیز بعد دیں گے, اور سپلائر جو بھی ہمیں مال دے رہا ہے وہ اس کا پرائس اسی حساب سے ہمیں پہلے ہی بتا دے کہ اب میں آپ کو یہ مال 1 روپے کا نہیں دوں گا, 1 روپے 50 پیسے کا دوں گا. اس کے بعد ہم ایل سی کھولیں, مال آ جائے, ایسا ہوتا نہیں ہے بزنس میں, ایسا نہیں. اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اپنے, بات ہی ختم ہو گئی نا. جی ایسا ہوتا نہیں. ہم تو ڈیفرڈ ایل سی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیفرڈ ایل سی کی صورت میں جو ایک بات ہو رہی وہ تھی تو آپ کے بائر کے سیلر کے اوپر ہوگا, وہ سیلر اگر دے گا تو ہی ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. جی میں عرض کرتا ہوں منصوری بھائی, بات یہ ہے کہ جو سامنے والی پارٹی ہے نا وہ تو عام طور پر نان مسلم ہے اور ان لوگوں کو ایک پروفٹ سے مطلب ہے. تو اگر آپ ڈیفرڈ ایل سی کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ اپنی کاسٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اپنے پرچیزر سے, تو ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ نے 100 والی چیز 103 میں لی, سامنے والی پارٹی کو تو 103 نہیں 100 ہی چاہیے, تو وہ ایل سی پر ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتا ہے تاکہ اس کو ٹائم پہ پیمنٹ مل جائے. وہ 90 ڈیز کیوں ویٹ کرے گا, وہ ایل سی ڈسکاؤنٹ لے کر اپنے پیسے کھلے کر لے گا. لیکن یہاں آپ جو پے کر رہے ہیں اس انٹرسٹ پے نہیں کر رہے, بلکہ آپ نے جو 103 میں جو ڈیل کیا آپ اسی حساب سے پیمنٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے منصوری بھائی؟
नहीं, ये तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ये तो 100% तो बिल्कुल मैं बहुत इसी अच्छा तरफ सोल्यूशन है। इसी तरफ ही मैं लेकर आना चाह रहा था। बिलाल भाई, जी मैं जी एक चीज ऐड कर दूं कि हमारा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग डेफर्ड एलसीज लेते हैं, कस्टमर भी हमें देता है समटाइम्स, और सप्लायर भी हमारा पिछले महीने की बात है वो भी एग्री कर चुका है, क्योंकि सही उसको है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्काउंट करा लेता है, वो तो नॉन मुस्लिम है, उसको कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं होता। तो एलसी डिस्काउंट चूंकि आजकल तो यहाँ पर भी है, दुबई में भी है और बाहर तो बहुत ज्यादा है, तो अगर उनको एलसी डिस्काउंट की वजह से उनको टाइम पर पेमेंट मिल जाती है और आपने एक अंडरस्टैंडिंग करके अपनी कॉस्ट बढ़ने दी कि चलो कोई बात नहीं, कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन यहाँ मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और आप सूद से बच गए, तो ये आपके लिए भी लेना भी